भाइयों के सामने खिताब बनाए मोहतरम जनाब शाकिर अल्लाह साहब कालू जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मदनी मुस्लिम लीग जिला मियांवाली वो आए और भाइयों के सामने 14 अगस्त के हवाले से खिताब बनाए मोहतरम जनाब शाकिर अल्लाह कालू साहब सदर पाकिस्तान मदनी मुस्लिम लीग जिला मियांवाली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اسیر جہاد حافظ محمد سعید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر انتظام متحد قوم فاتح پاکستان کے نام سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ہم دلی والوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ وہ ملک پاکستان ہے جو ہزاروں لاکھوں قربانیوں شہادتوں کے بعد معرض وجود میں آیا اور ہمارے اس ملک کو بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولے بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر بڑوں نے قربانیاں دی، پھر بہنوں نے قربانیاں دی، پھر جوانوں نے قربانیاں دی، پھر بوڑھوں نے قربانیاں دی، پھر بچوں نے قربانیاں دی، ہر فرقے کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ سنی بھی آگے بڑھے، دیوبندی بھی آگے بڑھے، سب آگے بڑھے۔ ایک ہی نعرہ تھا، ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ ہزاروں شہادتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، آگ اور خون کا دریا کراس کرنے کے بعد اللہ نے یہ ملک پاکستان مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ لیکن جب سے یہ ملک بنا ہے کافروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں اس پاکستان کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ہم پاکستان کے دشمنوں کو برملا آج جہاز چوک میاں والی میں میاں والی کے غیرت مندوں کی موجودگی میں کہہ دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان شہیدوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان غازیوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان مجاہدوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان اسلام کے پہرے داروں کا ملک ہے، اسلام کے چوکیداروں کا ملک ہے۔ ہم پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا ہم انشاءاللہ وہ آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے، اور جو ہاتھ کرے گا سے تو چار کیا، اور پھر امریکہ بہادر آیا تھا، شاید آپ کو بھول گیا ہو، یہ تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے جب اتحادیوں کے ساتھ آیا تھا، افغانستان پہ حملہ آور ہوا تھا، ہدف اور نشانہ یہی پاکستان تھا۔ سوویت یونین آگے بڑھا تو نشانہ یہ پاکستان تھا، امریکہ اتحادی فوجوں سمیت آیا تو نشانہ پاکستان کا۔ مگر دیکھ لو اللہ کے شیر کھڑے ہوئے، اللہ کے شیر کھڑے ہوئے، اللہ کے دین کے مجاہد کھڑے ہوئے، میدانوں میں کھڑے ہوئے، سوویت یونین کے بھی اللہ نے مجاہدوں سے ٹکڑے کروا دیے، اور
افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو بھی ذلیل کر دیا۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کوئی عام خطہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے تھے ہندوستان کی شرارتیں آئے دن بڑھ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہم جب چاہیں گے پاکستان کو نگل جائیں گے، اور ان کا باپ امریکہ ان کو جناب تسلیاں دیتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ آج کا یہ پروگرام وہ فتح کی یاد میں ہونے والا پروگرام جس کا عنوان اللہ کی توفیق سے اللہ کے شیروں نے، مجاہدوں نے، حافظ محمد سعید کے بیٹوں نے متحد قوم اور فاتح پاکستان رکھا ہے۔ اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں ہندوستان کی شرارتیں تھیں، اور جب اس نے شرارت کی اس کا نشانہ مرکز طیبہ بنا۔ جب اس نے شرارت کی اس کا نشانہ مسجدیں بنی، اور پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ اللہ کا خاص فضل ہوا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا۔ اللہ نے پاکستان کے شہیدوں کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے شیروں نے جواب دیا۔ وہ پاکستان دنیا جس کے بارے میں یہ سمجھتی تھی شاید اس میں انتشار ہے، شاید اس میں افتراق ہے، شاید یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، شاید پاکستان کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ اللہ نے توفیق دی، اس لیے کہ اس پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ اس پاکستان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں بیٹے اس پاکستان کے دفاع کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس پاکستان میں وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے لختے جگروں کو جہاد کے میدانوں میں اتارا ہے۔ وہ بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو جہاد کے میدانوں میں اتارا ہے۔ اللہ کی قسم یہ شہداء کا وارث پاکستان، پھر پاکستان کے شہیدوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ پورا ہندوستان مفلوج کر کے رکھ دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی یہ کیا بن گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ پاکستان کو ہم سمجھتے تھے یہ کمزور پاکستان ہے، معاشی طور پہ کمزور پاکستان ہے، سیاسی طور پہ کمزور پاکستان ہے، بکھرا ہوا پاکستان ہے۔ وہی پاکستان تھا، پاکستان کے شہید تھے، پاکستان کی فضائیہ تھی، پاکستان کی آرمی تھی، اور ہندوستان کا وہ گائے کا پیشاب پینے والا، وہ ہندو ہزاروں خداؤں کی لاکھوں کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والا، اس کائنات کا نجس ترین ہندو، ادھر کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر توحید کے متوالے تھے، ادھر شہداء کے وارث تھے، ادھر دنیا کا گندا ترین مشرق تھا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، سارا ہندوستان مفلوج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تاریخی فتح عطا فرمائی۔ پاکستان کے طیارے پورے پونے 2 گھنٹے تک ہندوستان کی حدود میں بمباری کرتے رہے، ان کے ایئرپورٹ اجاڑتے رہے، ان کے طیاروں کو گراتے رہے۔ چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم یہی بات تو امیر محترم کہتے ہیں، اور پاکستانی کو آج متحد ہونے کا وقت ہے۔ یہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک قوم بن جاؤ، متحد قوم بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر میدان سے فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان! آپ نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی، اور اللہ کی قسم 14 اگست 2025 کی اس ڈھلتی ہوئی شام میں ہم عہد کریں گے انشاءاللہ ہم نے اس قرائے عرض سے اللہ کی توحید کا پیغام ساری کائنات کے کافروں تک پہنچانا ہے۔ ایک متحد قوم بن کے، یکجان بن کے، ایک ملت بن کے، ایک امت بن کے، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کوئی چیز نہیں ہے، میرے نبی کی بشارتیں موجود ہیں، خوشخبریاں موجود ہیں، انشاءاللہ
کشمیر بھی ہمارا ہے، فلسطین بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو بھی اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے فتح کروانا انشاءاللہ۔ یہ شہیدوں کی جماعت ہے، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس کا پیغام وحدت کا پیغام ہے، امت کی سوچ کا پیغام ہے، ایک فکر کا پیغام ہے، ایک منہج کا پیغام ہے۔ آؤ دعوت کی بنیاد پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاد کی بنیاد پہ ڈٹ جاؤ، ساری کائنات کے کافروں کو یہ پیغام دے دو، یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، یہ محمد رسول اللہ کا پاکستان ہے، یہ کلمے کی جگیر پاکستان ہے، یہ شہیدوں کا ملک، غازیوں کا ملک پاکستان ہے۔ ہاں، اس پاکستان کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، اللہ عزتیں دے گا، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں تم بھی اپنے رویے بدلو، اپنی سوچیں بدلو، وقت کے تیور دیکھو، بدلتے ہوئے حالات دیکھو، تم بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے اس شیر کو جس کو پابند سلاسل کیا تم نے، غیروں کے کہنے پہ قید میں ڈالے، حافظ محمد سعید کو، جو حافظ محمد سعید کافروں کے لیے ایک دہشت کی علامت ہے، ہندوستان کے لیے روب کی علامت ہے، اس حافظ محمد سعید کو تم نے پابند سلاسل کیا ہے۔ ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں اپنے رویے بدلو، ان رویوں میں تبدیلی لے کے آؤ، تم بھی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قوم بڑی بہادر قوم ہے، یہ قوم بڑی غیور قوم ہے، اس قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس عظیم لیڈر کو رہا کرو، امریکہ کے کہنے پہ جو پابند سلاسل ہے، اور انڈیا کے کہنے پہ جس کے پیروں میں زنجیریں ہیں، اس کو رہا کرو، انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا، کوئی دنیا کی قوت اور طاقت اس ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس ملک کی عوام بھی بہادر ہے، اس ملک کی قوم بھی بہادر ہے، اس ملک کی فوج بھی بہادر ہے، اور انشاءاللہ ہم سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، انشاءاللہ اس کلمے کی خاطر کھڑے ہیں، اس کلمے کی خاطر کھڑے تھے، اس کلمے کی خاطر کھڑے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کا اللہ بیڑا کرک کرے، اور جو اس ملک کے وفادار ہیں، جو اس ملک کے پہرے دار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ملک کے پہرے داروں، چوکیداروں کو ایمانوں میں لے کے آئے، اور وہ اس ملک کی بات دور سنبھالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔